بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ندیم حیات۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری تاریخ بہت بڑے بڑے واقعات سے، سنہرے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید ایک بہت بڑے صحابی تھے اور دنیا جانتی تھی ان کو۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے نکاح تک نہیں کیا۔ ایک دفعہ احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کی نظروں سے گزری، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل جنت مرد اور عورتیں جو جوانی میں فوت ہوئے یا جوانی سے پہلے فوت ہو گئے، جنہوں نے نکاح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نکاح تو اب ہونا ہی ہے، یہ تو ہو کر رہے گا کیونکہ فرمان رسول ہے، کیونکہ جو زبان رسول سے بات نکل جاتی ہے وہ برحق ہوتی ہے۔ تو جناب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے آپ دکھائیں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات تو ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر دعا مانگی انہوں نے، پھر قبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر دعا مانگی۔ اب تیسری رات وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو بہت سیاہ رنگت والی ہے اور جس کا تعلق بلال حبشی کے قبیلے سے ہے، حبشہ سے ہے۔ وہ کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ آنکھ کھل جاتی ہے، تہجد کا وقت تھا، وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر نماز فجر کے لیے وہ چلے جاتے ہیں مسجد میں۔ تو اپنی تسبیحات وغیرہ سے فری ہو کر، فارغ ہو کر اسی روز سواری پکڑتے ہیں، بصرہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ بصرہ کے لوگ انہیں جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید ایک بڑے مشہور و معروف صحابی تھے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ اتنی دور بغیر بتائے آ گئے، بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی میمونہ ولید ہیں؟ تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ آپ اتنی دور سے چل کے بصرہ میمونہ ولید کا پوچھنے آئے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں ہاں مجھے بتاؤ وہ کون ہے، وہ کہاں رہتی ہے۔ کہتے لوگوں نے کہا کہ وہ تو دیوانی ہے، کوئی ہم تو اسے پتھر مارتے ہیں، کوئی رو رہا ہو تو اس کے پاس وہ ہنسنے لگتی ہے، کہکے لگانے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو اس کے پاس رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، چوری نہیں کرتی، چراتی ہے، اجرت پر چراتی ہے، بکریاں چرانا۔ تو اس کے کچھ پیسے ملتے تھے اسے۔ اس وقت بھی وہ بکریاں چرانے نا جنگل میں گئی ہوئی ہے، عصر کے وقت واپس آ جائے گی، آپ آرام فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ عصر کس نے دیکھی ہے، مجھے بتاؤ کس سمت گئی ہے۔ وہ اس سمت روانہ ہوتے ہیں۔ تو معزز ناظرین وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ میمونہ ولید جائے نماز بچھائے ہوئے نوافل پڑھ رہی ہیں۔ یہاں تک پہنچتے تک ایک ہی خیال ان کے ذہن میں تھا کہ یہ اکیلی عورت کس طرح سے جنگل میں بکریاں چراتی ہوگی، یہاں تو اتنے خطرناک خوفناک جانور ہیں۔ راستے میں ان کا سامنا بھی ہوا تھا۔ جب انہوں نے میمونہ ولید کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کی نیک بندی ہے، یہ تو جان چھڑا کے یہاں جنگل میں عبادت کے لیے آتی ہے۔ تو فوری طور پہ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ پھر بکریاں کون چراتا ہے؟ تو قریب ہی انہوں نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی تھیں اور شیر ان کی رکھوالی کر رہے تھے۔
اب یہ دوبارہ حیرت کی بات تھی کہ فطرت کیسے بدل گئی، نیچر کیسے چینج ہو سکتی ہے۔ دیکھیں آگ کا کام جلانا ہے، اب تو جلائے گی نا، تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ دریا سمندر کسی کو راستے نہیں دیتے ہوتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے راستے بن گئے تھے۔ تو یہاں بھی فطرت چینج ہوتی نظر آتی ہے۔ میمونہ سلام پھیرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ عبداللہ وعدہ تو دوسری دنیا میں ملنے کا تھا، آپ یہیں پر آ گئے۔ تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ۔ وہ کہتی ہیں کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا تھا اسی رات مجھے بھی دکھا دیا تھا۔ اس بات پر حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ شیر تو بکریوں کو کھا جاتے ہیں، یہ کس طرح سے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ عبداللہ میں نے خدا سے صلح کر لی، میں نے خدا سے دوستی کر لی، تو میری بکریوں سے شیروں نے دوستی کر لی، صلح کر لی۔ تو معزز ناظرین بس کریں، خدا سے صلح کر لیں، ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں ایک پرسکون کیفیت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ جیسے جیسے ہم خدا کے قریب آتے چلے جاتے ہیں نا، ذہنی سکون ہمارے قریب آتا چلا جاتا ہے، پریشانیاں بھاگنے لگتی ہیں، آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کے رزق روزی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جو بھی مسائل ہیں آپ کے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ خدا سے دوستی کر لیں، خدا سے صلح کر لیں، اور خدا سے صلح اس کی عبادت ہے، ایسی عبادت کہ خدا آپ کو اپنے سامنے لگے کہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ میں جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتا اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تو ہم ایسے تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم خدا سے تعلق ضرور پیدا کر سکتے ہیں، وہ دور نہیں ہے، وہ ہماری شارک کے پاس ہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔